محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اس لیے خداوند عالم نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج، عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو اور ساحرانہ کارنامے اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، جن سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب انتہائی معراج ترقی پر پہنچا ہوا تھا، اور اس دور کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادرزاد اندھوں اور کوڑوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، جس کو دیکھ کر دور مسیح کے اتباع اور ڈاکٹروں کے ہوش اڑ گئے، وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالاتر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے دور بعثت میں سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے کمالات کا بہت ہی چرچا تھا، اس لیے خداوند قدوس نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرما کر بھیجا کہ آپ نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ فرما دیا تو اس کی ایک چٹان شک ہو گئی، اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت تندرست اونٹنی اور اس کا بچہ نکل پڑا، اور آپ نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے معجزہ بن کر آئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی۔ الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اس کی قوم کی مزاج اور ان کی افتاد طبع کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ معجزات ملے، مگر ہمارے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ کی سیرت مقدسہ کی تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ، آپ کی تعلیم تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا عطر ہے۔ آپ دنیا میں ایک عالمگیر ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے، اور آپ اور عالم کائنات میں اولین آخرین کے تمام قوموں اور ملتوں آپ مقدس دعوت کے مخاطب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدسہ کو گزشتہ انبیاء کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا، اور آپ کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج اور عقل و فہم کے لیے ضروری تھے۔ اس لیے آپ کی صورت، سیرت، آپ کی سنت و شریعت، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کے دن رات کے معمولات، غرض آپ کی ذات و صفات کی ہر ادا، ایک ایک بات اپنے دامن میں معجزات کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آپ کا سب سے بڑا اور قیامت تک باقی رہنے والا ایسا ابدی معجزہ ہے، جس کی ہر آیات بینات کی کتاب اور جس کی سطر سطر معجزات کا دفتر ہے۔ آپ کے معجزات عالم اعلیٰ، عالم اسفل کی کائنات میں اس طرح جلوہ فکن ہوئے کہ فرش سے عرش تک آپ کے معجزات کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ روئے زمین میں جمادات و نباتات، حیوانات کے تمام عالموں میں آپ کی طرح طرح کی معجزات کی ایسی ہماگیر حکمرانی و سلطنت کا پرچم لہرایا کہ بڑے بڑے منکروں کو بھی آپ کی صداقت و نبوت کے آگے سرنگو ہونا پڑا۔ معاندین کے سوا ہر انسان، خواہ وہ کسی قوم مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
اپنی افطار طبع اور مزاج عقل کے لحاظ سے کتنی ہی منزل بلند پر فائز کیوں نہ ہو، مگر آپ کے معجزات کی کثرت اور ان کی نوعیت و عظمت کو دیکھ کر اس کو اس بات پر ایمان لانا ہی پڑا کہ بلا شبہ آپ نبی برحق اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ خود آپ کے جسمانی اور روحانی خداداد طاقتوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حیات مقدسہ کے مختلف دور کے عقل کو حیران کرنے والے کارنامے بجائے خود عظیم سے عظیم تر معجزات ہی معجزات ہیں۔ کبھی عرب کے ناقابل تسخیر پہلوان بڑے بڑے پہلوانوں سے آپ نے کشتی لڑ کر اس کو بچھاڑ دیا، کبھی ایک دم فرش سے زمین سے سدرۃ المنتہا پر گزرتے ہوئے عرش معلیٰ کی سیر کی، کبھی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کبھی خندق کی چٹان پر پھاوڑا مار کر روم و فارس کی سلطنتوں میں اپنی امت کو پرچم اسلام لہراتا ہوا دکھا دینا، کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، کبھی مٹھی پر کھجور سے ایک بھوکے لشکر کو اس طرح راشن دینا کہ ہر سپاہی نے شکم سیر ہو کر کھا لیا، وغیرہ وغیرہ معجزات کا ظاہر کر دینا۔ یقیناً بلا شبہ یہ معجزات واقعات ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی سلیم عقل انسان ان سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہزاروں ہزار کی گنتی سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی دلیل پیش کریں، کوئی معجزہ نشانی دکھائیں۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے، اور ان روایت میں سب سے زیادہ صحیح مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری و مسلم، ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ عظیم الشان معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اقترب الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیات یعرضوا یقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس کا صاف صریح مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر قلیل تھوڑی رہ گئی، حصہ باقی رہ گیا ہے، کیونکہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، مگر واضح ترین فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا۔ اس قسم کے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لا سکے۔ اور پھر ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے سورج کو واپس لے آنا، سورج کا ٹھہر جانا بھی ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے، جو معراج کی رات گزر کر دن میں وقوع پذیر ہوا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو ٹھہرا دیا۔ جب کفار قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس قافلے کے حالات دریافت کیے جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہارے اس قافلے کو
بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے، اور وہ بدھ کے دن آ جائے گا۔ چنانچہ قریش نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر اپنے قافلے کی آمد کا انتظار کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ٹھہرا دیا، ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ آن پہنچا۔ اور ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے، اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے کہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لے۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی بہت بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا، اور راتوں رات ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ایک بہت ہی جلیل قدر معجزہ آپ کی صداقت کا ایک فیصلہ کن نشان ہے، بلکہ اگر اس کو اعظم المعجزات کہہ دیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوگا جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے، آپ کے زمانے ہی کے لوگوں نے اس کو دیکھا، مگر قرآن مجید آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے فصحائے عرب کو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار اس طرح چیلنج دیا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جن اس کام کے لیے جمع ہو جائیں کہ قرآن کا مثل لائیں تو نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کی مدد کرے، مگر کوئی بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ پھر قرآن نے ایک بار اس طرح چیلنج دیا، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، یعنی اگر تم لوگ پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ ایک دوسری آیت میں قرآن پاک نے اس طرح چیلنج دیا کہ اگر تم قرآن پاک کے مثل لاؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم کی عظیم الشان معجزہ فصاحت و بلاغت کا یہ بول بالا دیکھو کہ عرب کے تمام بڑے بڑے فصحاء بلغاء جن کی فصیحانہ شعر گوئی اور خطیبانہ بلاغت کا چار دنگ عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، مگر وہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود قرآن کی ایک صورت کے مثل بھی کوئی کلام نہ لا سکے۔ حد ہو گئی کہ قرآن مجید نے فصحائے عرب سے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی اگر کفار عرب سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک ہی بات لائیں۔ الغرض چار مرتبہ قرآن کریم نے فصحائے عرب کو للکارا اور چیلنج دیا، لیکن اس کی کوئی ایک کی آیت بھی نہ لا سکے۔ اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا علم غیب بھی ہے۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اپنے نبیوں اور رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ علم غیب عطائی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم غیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا۔ آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن